ناظرین، فضل چودھری، میں آپ سے ایک تاریخی واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ضمیر کی آواز چینل سے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چائنا کی ہسٹری ہے، اینشنٹ چائنا نے جو تھی اپنے حفاظت کے لیے ایک گریٹ وال بنائی جو کہ بڑی مشہور ہے، اور دنیا میں جتنے عجوبے ہیں ان میں ایک بڑا عجوبہ شمار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دیوار جو ہے بڑا عرصہ اس پہ لگا اور بنائی اپنی حفاظت کے لیے، لیکن وہ جو منگول آتے تھے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو وہ جو دربان ہوتے تھے، جو گارڈ ہوتے تھے، ان کو تھوڑا سا جو ہے رقم لگا کے یا پیسے دے کے تو وہ حملہ آور ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح چلتا رہا، تو وہ کافی پریشان تھے کہ ہم نے یہ دیوار بنائی ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ اس طرح حاصل نہیں ہو رہا۔ تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں اور جو وہاں لگے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے عمل جو ہے وہ سارا ہماری اس کوششوں میں یا کاوشوں میں رکاوٹ ہے، تو ہمیں پہلے اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو پھر ان کا یہ خیال آیا کہ یہ جو ہم نے اتنی فورٹیفائیڈ، اتنی مضبوط جو ہے دیوار بنائی ہے، اس کی نسبت ہمیں اپنے لوگوں کی جو ہیں اس کے کریکٹر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر انہوں نے ایسے قدم اٹھائے اور اس طرف توجہ کی، تو پھر ان کے حالات جو ہے بہتر ہو گئے، اور انہوں نے قوم کا جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کی طرف بہت زور دیا، اور پھر ان کے حالات جو ہیں وہ قابو میں ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جرمنی ہے اس کے دو حصے ہوئے، ایسٹ برلن ہے اور جو ویسٹ جرمنی ہے، ایسٹ جرمنی ہے۔ تو برلن جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ تو وہ جو ایسٹ جرمنی والے لوگ تھے، پہلے شروع میں ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، آج کل تو خیر دونوں ایک ہی ہیں۔ تو جو ایسٹ جرمنی والے تھے وہ جو ان کی طرف جو ہے گاربیج وغیرہ کا ڈھیر لگا دیتے تھے، تو ویسٹ جرمنی والے جو تھے وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ اس کے بدلے جو ہے وہ بہت سی اچھی چیزیں جو کھانے والی جو ہے، تو پینے والی، کرنے والی، کھانے والی ایسی چیزیں جو ہیں جو ان کی ضروریات کی تھیں، وہ ان کا ڈھیر لگا دیتے تھے، اور اوپر لکھتے تھے کہ جو کسی کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ تو اس سے ایک مثال ملتی ہے کہ انسان کا جو کریکٹر ہے یا جو اس کے اندر ہے، یا وہ جس طرح سمجھتا ہے وہی دوسرے کو دے گا۔ تو اس لیے وہ چین نے بھی بڑا کریکٹر پہ زور دیا، پھر آج ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح جو جرمنی ہے، جب وہ دونوں ایسٹ جرمنی بہت پیچھے رہ گئی تھی، اور چونکہ وہ ایک سوویت یونین کے اثر میں تھی، تو اس طرح ان کی جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو سکی۔ تو ان کا رد عمل جو تھا وہ میں نے جیسے عرض کیا ہے، اور جو ویسٹ جرمن تھی وہ ان کا حالات بہتر تھے اور معاشی طور پہ بھی بہتر تھے، تو وہ ان کی اس طرح کی حرکتوں کا جواب جو ہے وہ اچھے انداز میں دیتے تھے کہ جن چیزوں کی ان کی ضرورت ہے وہ ان کو پیش کرتے تھے، اور اوپر یہ لکھ دیتے تھے کہ جو کسی کے پاس ہے، جو what we have we give، جو ہمارے پاس ہے ہم وہی کچھ دیتے ہیں، جو کسی کے پاس ہے وہی کچھ دے گا کسی کو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ان دونوں واقعات میں بہت سی جو غور طلب باتیں ہیں کہ ہمارے ملک میں، عوام میں، اور ہمارے قومی جو ہے کریکٹر جو ہے بلڈنگ کی طرف جو ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چیز اوپر سے نیچے آتی ہے کریکٹر بلڈنگ میں۔ گو انسان کو اپنے طور پہ ہر ایک کو اس میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو ایک نمونہ ہے وہ یقیناً جو ہے لوگوں کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ جیسے کہ آج کل یہ رواج ہے کہ ریاست مدینہ، لیکن غور تو کریں کہ وہاں کا جو رہبر ہادی جو ہے، ہادی اکمل جو ہے، اس کا رویہ تو دیکھیں کہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک عورت آئی کہ میرا بچہ جو ہے یہ میٹھا بہت کھاتا ہے یا گڑ بہت کھاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بچے جب گڑ بہت کھاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی جو اریٹیشن ہوتی ہے،
تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ 2 دن بعد آنا. تو 2 دن بعد گئے تو انہوں نے بچے کو سمجھایا کہ بھائی گڑ نہ کھاؤ، یہ کھانا ہے تو تھوڑا کھاؤ. تو اس پہ عورت نے سوال کیا آپ نے ہمیں 2 دن بعد کیوں بلایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو ہمارے رہبر ہادی اکمل ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے گڑ چھوڑا ہے تو پھر تلقین کی ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ پہلے عمل کرتے تھے پھر لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ ایک صرف اس کو ریاست مدینہ کو ایک سیاسی سلوگن کی طرف پیش نہ کریں جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں. پہلے اپنے آپ کو اس مقام پہ لانے کی کوشش کریں اور آپ کے ہر عمل سے وہ چیز نظر آنی چاہیے، جھلکنی چاہیے، تو پھر ہی اس کا لوگوں پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو اس کو ہمیں اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے جو کریکٹر بلڈنگ ہوگی. اور اگر آپ کے گرد و اما میں ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں اور بشمول آپ کے بھی ہو سکتا ہے اٹھتی ہوں یا اٹھ سکتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ نیچے وہ اثر نہیں جا سکتا. چاہے آپ 100 بار ریاست مدینہ کا نام لیں اور بار بار لیتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کو سیاسی سلوگن کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں جو سبق ہے وہ ہمیں حاصل کر کے ہمیں اس طرف کوشاں ہونا چاہیے تاکہ ہم اوپر سے کریکٹر جو ہے وہ نیچے فلو کرے اور لوگوں میں کو اصلاح، خود بخود اصلاح کرنے کا بھی مادہ پیدا ہو اور اوپر سے بھی رہنمائی جو ہے وہ حاصل ہو. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو صاحب اقتدار ہیں، جو عوام ہے، ہر بندے کو اپنے لیول پہ اللہ تعالی اس سوچ کی توفیق عطا فرمائے.